اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدثرین، قاری صاحب نے آخر میں سورہ عنکبوت جو ہے اس کی تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، من مانی جو، کانا چاہتے ہیں، یرجو لقاء اللہ جو اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، رجا رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، بس اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے بس آنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کا، اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ رب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ہر بندے کی کوئی کیا خواہش رکھتا ہے، کوئی کیا خواہش رکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی ہر خواہش پوری ہو جائے، مگر وہ لوگ جن کی یہ خواہش ہو کہ ہم رب سے ملاقات کریں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ ان کی ضرور بھی ضرور رب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو اقوال ہیں یا افعال ہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ آگے جو ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے جہاد کیا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، بس اس نے اپنے جان کے لیے جہاد کیا، اپنے فائدے کے لیے جہاد کیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالی غنی کہتے ہیں جس کو دنیا کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ جو دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف کوئی محتاج نہیں ہے کہ یہ جہاد کریں گے تو رب کہنے والے رہیں گے، اگر یہ جہاد نہیں کریں گے تو رب کا نام مٹ جائے گا یا اسلام مٹ جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ جو جہاد کرتے ہیں وہ جہاد اپنے فائدے کے لیے ہے۔ کیسے فائدہ ہے؟ اب جہاد کی دو قسمیں ہیں، عام طور پر موٹی جو قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ساتھ لڑنا، جنگ و جدل، غزوات میں جنگوں میں شریک ہونا، ایک یہ جہاد ہے۔ دوسرا ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ نفس کے ساتھ جہاد کیا کرنا؟ اور ان میں سے کون سا بڑا جہاد ہے اور کون سا چھوٹا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا تو وہاں پر جب روانہ ہونے لگے تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو۔ اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو، یعنی کہ یہ جو تمہارا جنگ کرنا، دشمن کے مقابل میں جانا، دشمن کو پچھاڑنا، دشمن پر فتح حاصل کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جہاد ہے۔ فرمایا مگر اس سے بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ جہاد جو ہے، جہاد بالسیف جو ہے، یہ جہاد انسان کبھی کبھی کرتا ہے جب ضرورت پڑنے کے پر، مگر یہ جو جہاد بالنفس ہے یہ ہر لمحے کا جہاد ہے۔ ہر وقت انسان اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد میں ہوتا ہے، نفس انسان کو بہکاتا ہے،
نفس انسان کو برائی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، مگر انسان مسلمان سامنے ڈٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں نے رب کا اور اس کے حبیب کا کہنا ماننا ہے۔ رب نے فرمایا ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا ہے، اب نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں، گرمی بہت ہے، پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، تم نے کام کے لیے بھی جانا ہے، مگر یہ شیطان بہکاتا ہے۔ مگر انسان جب مسلمان اللہ کے لیے ڈٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے، پیاس لگتی ہے تو لگنے دیں، بھوک لگتی ہے تو لگنے دیں، مگر ہم اللہ کا حکم ضرور مانیں گے، ہم روزہ رکھیں۔ جہاد میں کیا ہے؟ جہاد نفس کہتا ہے کہ نہیں، برے کام کی طرف جاؤ، نفس کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے لوگوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، یا تم لوگوں سے کسی اب تھوڑی سی کوشش کرنے پر ان سے کافی سارا پیسہ حاصل کر سکتے ہو، ناجائز روپیہ حاصل کر سکتے ہو، یہ نفس کہہ رہا ہے۔ مگر انسان مسلمان اور مسلمان کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتی ہے کہ نہیں، تم نے اس کی طرف نہیں جانا، تمہارے اوپر حرام ہے یہ، اگر اس کا ایک لقمہ بھی کھایا 40 دن تک تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، خبردار اس کے نزدیک مت جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی جہاد کرتا ہے وہ کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جہاد چھوڑ دو گے تو رب کو رب کہنے والے ختم ہو جائیں گے، یا رب کی ربوبیت پہ کوئی اثر آئے گا، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت پہ کوئی اثر آئے گا۔ فرمایا نہیں، کسی قسم کا کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لغنی عن العالمین، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تم کچھ کرو یا نہ کرو، مگر ہاں تمہارے فائدے کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی جو آیت ہے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب ان کے لیے خوشخبری آئی ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشی کی بات آئی ہے۔ وہ کیا خوشی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے نیک عمل کی وجہ سے ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ خوشخبری ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ مومن جو عمل کرنے والے ہیں، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کیا کیا؟ نیک عمل کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا ان کے ہم گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صرف مٹائیں گے نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ایسی جزا دیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے اس سے کئی گنا بہتر ہوگی وہ سزا۔ کتنی خوشخبری کی بات ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے۔ رب کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے گناہ کر کے یا جہنم کی طرف جائیں۔ یہ دیکھیں، حدیث مبارکہ ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کے لوگوں کا ایک قصہ بیان کیا۔ فرمایا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے۔ ایک قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، مگر اس نے کیا کیے؟ 99 قتل کیے۔ ایسا بہکا ہوا، ایسا بھٹکا ہوا، 99 تک قتل کر دیے۔ اب وہ دل میں خوف آیا کہ نہیں، یہ جو میں نے کام کیا ہے برا کام کیا ہے۔ دل میں ملال اٹھا، یہ جو کام کیا ہے برا کام کیا ہے۔ اب اسی کے لیے وہ گیا، جا کر کسی سے، ایک پادری سے جا کر پوچھتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، بتاؤ میری بھی بخشش ہے؟
اس نے جیسے ہی سنا انہوں نے کہا 99 قتل، اور جس طرح سے عام طور پر ہمارے یہاں اردو میں مثال دی جاتی ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، انہوں نے کہا 99 قتل کرنے کے بعد بھی تو کہاں بخشش طلب کر رہا ہے، چاہتا ہے تیری بخشش ہو جائے، کہا جا کوئی بخشش نہیں ہے، بھاگ جا۔ اس نے کہا پھر بھاگنا کیا ہے، سنچری پوری کر لیتا ہوں۔ اس نے پکڑا، اس کو ہی اٹھا دیا، لیکن دل کے اندر ملال ہے، غور کیجئے گا، دل کے اندر ایک ملال آیا ہے، دل کے اندر یہ بات آئی ہے کہ نہیں میں نے غلط کیا ہے، یہ جو میرا عمل تھا یہ غلط عمل تھا، جو بھی میں نے 99 کیے وہ بھی غلط کیے، یہ بھی کیا ہے تو یہ بھی غلط کیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں بخشوانا چاہتا ہوں۔ آگے گیا، کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا اچھا، انہوں نے جا کر بتایا کہ 99 قتل پہلے کیے تھے، ابھی تازہ پادری بھی مارا ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس اللہ والے نے بتایا، انہوں نے کہا فلاں بستی ہے سامنے، وہاں پر لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں تم چلے جاؤ، وہاں جاؤ کہ ان کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہاں، اور وہ وہاں سے چل پڑا، حدیث مبارکہ میں آتا چل پڑا، جیسے ہی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا زندگی ختم ہو گئی۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے روح قبض کر لی، جیسے روح قبض ہوئی جنت اور جہنم کے فرشتے دونوں آ گئے۔ جنتی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو جنت لے کر جانا ہے، اس لیے کہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا ہے، جو توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے رب قبول کر لیتا ہے، اس نے کوشش کی ہے۔ جہنمی کہتے ہیں کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اس نے 99 قتل نہیں 100 قتل کیے ہیں۔ اب اسی کشمکش میں اب میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل کو بھیجا، جا کے بتایا، کہا کہ ایسا کرو تم دونوں طرف کا فاصلہ ناپو، دونوں طرف کا فاصلہ ناپو، جہاں کا فاصلہ زیادہ ہو جائے، جس کے قریب ہو، یہ جہاں سے نکلا ہے وہ راستہ اگر ادھر قریب ہو گیا ہے، نیک لوگوں کی طرف قریب ہو گیا ہے، تو تم کیا کرنا، اس کو جنت ہی لے جائیں، اگر دور ہے تو پھر جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمین کو حکم دے دیا، وہ جو ادھر والی زمین تھی نیک لوگوں والی زمین تھی اس کو سکڑنے کا حکم دے دیا، اور جو دوسری زمین تھی اس کو بست ہونے کا یعنی پھیلنے کا حکم دے دیا۔ جب ناپا گیا دونوں طرف سے تو ادھر کا قریب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، جنت کے فرشتے لے گئے۔ اب دیکھیے انسان جب ارادہ کر لے گناہوں کا، جب یہ کر لے کہ نہیں میں نے غلط کیا ہے، گناہ اور توبہ کہتے کسی ہیں، جب انسان کے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے، توبہ ہوتی ہی تب ہے، یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہتا رہے کہ نہیں جی میں نہیں کروں گا، دل میں کہہ رہا ہے کہ پھر جیسے ہی موقع ملے گا پھر ڈنڈی مار لوں، نہیں، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے، کچھ شرائط ہیں، جس طرح سے وضو کے لیے شرائط ہیں، نماز کے لیے شرائط ہیں، توبہ کے لیے بھی شرائط ہیں۔ سب سے پہلے اگر کسی کا مال لوٹا ہے توبہ کرتے ہوئے اس کا مال واپس کرو۔ دوسرا یہ کرنے کے بعد، مال واپس کرنے کے بعد دوسرا یہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور یہ دل میں ہو کہ نہیں میں نے غلط کام کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ وعدہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، اگر یہ 3 شرطیں توبہ کرنے والے میں نہ پائی جائیں تو توبہ قبول نہیں ہے، جتنا بھی گڑ گڑاتا رہے۔ ایک آدمی